بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آئیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے انٹروڈکشن والا لیسن کیا تھا اس میں ہم نے ایک ریویژن کر لی تھی QC 2 اور 3 میں ہم کیا پڑھ کے آئے اور اب QC 4 میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ تو وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ QC 2 اور 3 میں ہم نے پہلے 10 صفحے پڑھ لیے تھے اور آج QC 4 کا پہلا لیسن ہوگا جس میں ہم پہلے پارے کا 11واں صفحہ شروع کریں گے، اور 11ویں صفحے کے جو اشارے تھے ہم نے اس دن دیکھے تھے کہ اس کی جو آیات ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا اشارہ اس کا ہے جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال، دوسرا اشارہ ہے آگ صرف چند دن، تیسرا اشارہ ہے قاعدہ آگ اور جنت کا، اور چوتھا اشارہ ہے میثاق بنی اسرائیل۔ تو اس میں سے پہلے 2 اشارے جو ہیں وہ آج ہم دو لیسن جو کور کر رہے ہیں A اور B اس میں کریں گے۔ شارٹ میں ان اشاروں کو اگر ہم دیکھیں تو جاہل، چند دن، قاعدہ اور میثاق۔ پچھلی آیتوں سے ان کا تعلق اگر ہم دیکھیں تو وہی جو QC 3 میں ہم نے جہاں پہ سٹاپ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا کہ ان کی غلط حرکتیں، ان کے غلط عقائد، وہی چیز ابھی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جو حرکتیں وہ کرتے تھے بنی اسرائیل، جن کے اوپر ان کو بتایا گیا قرآن کریم میں کہ ان کے عقائد بھی غلط ہیں اور ان کی حرکتیں جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس میں جو آیت نمبر پہلے ہم آج جو 4 آیتیں پڑھنی ہیں اس میں سے 3 آیتیں پہلے لیسن میں پڑھیں گے اور ایک آیت جو آیت نمبر 80 جو ہے 80 وہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ تو یہ جو 3 آیتیں ہیں اگر ہم پہلے ان کے اسباق کو دیکھ لیں اور پھر ہم آگے جب آیتوں کو پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں وہ رہے گا۔ پہلا سبق جو ہے ایک دفعہ آخر میں پھر ہم اس کو ریوائز کریں گے۔ پہلا سبق جو ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں۔ ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا پچھلے لیسن میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو 2 چیلنجز ہیں قرآن کریم کو سمجھنے میں، ایک نئے الفاظ جو آتے ہیں ان کا ذخیرہ یعنی ووکیبلری ہماری، اس کو ڈاکٹر صاحب نے اس طرح سے حل کیا ہے کہ ان کو آیات کو فقروں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے جو ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں تاکہ ان سے ہمیں یاد رکھنا آسان ہو جائے، اور پوری جو آیات ہیں ان کو اشاروں میں یعنی کہ پوائنٹرز جس کو ہم کہتے ہیں ان سے کر دیا تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ اس کا اشارہ یہ تھا اس آیت کے لیے۔ اس کے بعد جو گرامر میں پرابلم آتی ہے کہ گردانے ہیں، اس کے گرامر کے رولز ہیں، پھر جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جملوں میں جو حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے اسم اور فعل وغیرہ کی، ان چیزوں کو ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا TPI کی میتھڈ سے اور عربی بول چال کی مدد سے اس کو بھی سپلیمنٹ کر دیا ہے۔ اس لیے یہ والا کورس جو ہے یہ ہمیں آسانی کے ساتھ قرآن فہمی میں مدد دیتا ہے۔ پہلی لائن میں 2 نئے الفاظ ہیں، دوسری لائن میں بھی 2 ہیں، تیسری میں 2 ہیں، چوتھی میں تو سارے لفظ ہمیں آتے ہیں جو ہم QC 2 اور 3 میں پڑھ چکے ہیں یا 1 میں بھی کچھ پڑھا ہوگا، اور آخری لائن میں بھی اسی طرح 1 ہے۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں ان 3 آیات میں کل 7 نئے لفظ آ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو پہلے ہم اس کو جس طرح سے ہمارا طریقہ ہے کہ آیت کو ہم پہلے سن لیں گے، اس کے بعد الفاظ اور پھر یہ جو فریزز ہیں فقرے ان کا ترجمہ اور پھر اس کی مختصر تشریح جو ڈاکٹر صاحب نے کی ہے۔ تو آئیے ہم اس کو پہلے سن لیتے ہیں اس آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ الفاظ کو پہلے دیکھ لیں ہم۔ و لا 3 الگ الگ لفظ ہیں، پہچانتے ہیں ہم ان سب کو،
پڑھ چکے ہیں. آ حمزہ ہے یہ کیا جملے کے شروع میں سوالیہ جملے کے شروع میں آتا ہے. وا اور ہو گیا اور لا نہیں. یعلمون QC1 میں ہم نے علم یعلم کی گردان کر لی تھی، لہذا اب اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. انا یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. انا اور انا دونوں بے شک کے لیے آتے ہیں. انا درمیان میں آتا ہے اور انا جملے کے شروع میں آتا ہے، اور انا کا ایک ترجمہ کہ سے بھی ہم کرتے ہیں. اللہ ہمیں آتا ہے. یعلم یہ بھی ہمیں آتا ہے. ما درمیان میں ہے جو والا. یسرون یہ ایک نیا لفظ ہے، ابھی ہم اس کو جب گرامر میں آئیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ اسرا یسر اسرار ہے. اس کی گردان بھی ہم کر لیں گے شارٹ والی. وا ما اور جو یعلنون. یعلنون شاید دیکھنے میں ہمیں مشکل لگ رہا ہوگا، مگر اگر اردو میں بتاؤں میں آپ کو کہ اعلان جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور یہ گرامر میں آتا ہے اعلن یعلن اعلان. تو باب کون سا ہو گیا اس کا؟ باب ہو گیا افعال. تو اب ہم اس کو پہچان لیں گے اور اس کی پوری گردان کر لیں گے بالکل اسلمہ یسلموں کے پیٹرن پہ. تو اعلان کرنا، ظاہر کرنا، یہ اسی معنوں میں آتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے اپنی کتابوں میں موجود پیشن گوئیوں کو چھپایا کرتے تھے. جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو جانتا ہے. الحمدللہ. یہ آیت نمبر 77 کا ترجمہ دیکھ لیا ہم نے اور الفاظ بھی دیکھ لیے. اب ہم اگلی آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 78. اس کو بھی پہلے ہم سن لیتے ہیں. ومنهم أميون يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. صدق اللہ العظیم. اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، امی، وہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے. ٹھیک ہے نا؟ ان کے بھی پہلے الفاظ کو دیکھ لیں پھر تشریح میں جاتے ہیں. وا من ہم تینوں لفظ ہمیں آتے ہیں، کوئی لفظ نیا نہیں ہے. امیون امی کی جمع ہے امیون. لفظ امی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. لا یعلمون الکتاب یہ بھی ہمیں آتا ہے. الا یہ بھی ہمیں آتا ہے. امانیہ امانی جمع ہے، اس کی جو واحد ہے امنیتن. جب ہم اسماء میں آئیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے یہ آرزوؤں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. وا ان ہم یہ ان جو ہے وہ نفی والا ہے، اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور نہیں ہم وہ الا مگر یظنون. ظن یظن ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے یظنون جو ہے یہ ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہونا چاہیے. اس کی پوری گردان ہمیں آتی ہے. اور بس صرف ایک بات میں نے بتائی تھی اس پہلے بھی کہ ظن کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم میں گمان اور یقین دونوں کے معنی میں آتا ہے. تو ہم سیاق و سباق سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ یہ جو فقرہ ہے اس کی تشریح پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں یا دو گروپوں امی یعنی جاہل و ان پڑھ اور علماء کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ یہ امی کتاب سے واقف نہیں ہے، یا شاید انہیں کتاب میں موجود تفصیلات کو جاننے کی ذرا بھی فکر نہیں ہے. ان کا مذہب پورے کا پورا بے بنیاد خیالات پر مبنی ہے. جیسے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، صرف یہودی جنت میں داخل ہوں گے. یہ اس طرح کے خیالات ہمارے یہاں بھی ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں اور ہم فلاں سلسلے سے ہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے. جب ہدایت کے بنیادی سرچشموں یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انسانوں کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں عام ہو جاتی ہیں. آج کے مسلمانوں کی صورتحال بھی اس سے کسی حد تک ملتی جلتی ہے.
یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی سے اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو کس طرح کی جہالت اور عام لوگوں میں عوام میں پھیلی ہوئی ہے. اب ہم آتے ہیں تیسری آیت کے اوپر جو آج کے سبق کا تیسرا حصہ ہے. اس کو بھی پہلے سن لیں. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق اللہ علیہ وسلم. ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت تھوڑی. خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. میسج بڑا کلیئر ہے. پہلے الفاظ کو دیکھ لیں. فا ویلن دو لفظ ہیں. یہ فا پس ہو گیا اور ویل خرابی. للذینہ لی اور الذینہ ہو گیا ان کے لیے جو یکتبون وہ لکھتے ہیں. کتابہ یکتبو یہ بھی فعل ہمیں آتا ہے, نیا لفظ نہیں ہمارے لیے. الکتاب کتاب ہو گئی. بی ایدیہم بھی ساتھ ہو گیا سے, اور ایدیہم جو ہے یہ ان کے ہاتھ. ایدن ہم پڑھ چکے ہیں, ید بھی پڑھ چکے ہیں اور یدانی بھی پڑھ چکے ہیں. ایک ہاتھ, دو ہاتھ, اور ہاتھ کی جمع جو ہے وہ ایدن. یہاں پہ کیونکہ ضمیر کے ساتھ مل کے آ رہا ہے اس لیے ایدیہم آ گیا. جب یہ اسماء میں آئیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا اس کو. ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں, یہ بھی لفظ میں آتا ہے. ھذا یہ من عند اللہ من سے عند اللہ اللہ کے پاس یا اللہ کے پاس سے. لیشترو لی یہ کون سا والا ہے؟ یہ تاکے والا ہے. یہ ہم نے ابھی تک ڈیٹیل میں نہیں پڑھا ہے مگر پہلے بھی آ چکا ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد جب فعل مضارع جو آ رہا ہوتا ہے وہ اس کی جمع کی نون نہیں آتی ہے, اس لیے ہم نے یہ فعل پڑھا ہوا ہے اشترا یشتری, اور اس سے یشترونا بنتا ہے. مگر یہ لی کی وجہ سے پھر جمع والی نون جو ہے وہ گر گئی ہے, جو ہم نے آگے جا کر کے رول پڑھنا ہے. سر یہ پیچھے والے فین آن کر لیں آپ, وہ جو 4 سوئچ ایک ساتھ ہیں اس سے آگے سے. اچھا نہیں, میں نے کہا بیٹھے ہوئے تو ٹھیک ہے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, کر لیں. لیشترو بھی ساتھ اس کے سمنن قلیلا, یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, پہلے آ چکا ہے یہ سمنن قلیلا. سمن قیمت ہو گئی اور قلیل جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا. تو اشترا یشتری یاد ہے نا, ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد قلیل بھی جو ہے وہ پہلے آ چکا ہے نا, ٹھیک ہے. قل یقل فویلن دوبارہ ریپیٹ ہو گیا. خرابی ہے. لہم ان کے لیے. مما من اور ما مل کر کے مما بنتا ہے, یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کتابت لکھا. اچھا کتابہ اس نے لکھا, کتابت اس مؤنث نے لکھا. تو یہاں پہ ایک مؤنث کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایک جمع مکسر آ گئی ہے ایدی, اور یہ رول ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ آتا ہے. یہ بات ہم نے QC 1 2 وغیرہ میں پڑھی ہے, اور ابھی پھر ریویژن ہو گئی ایک دفعہ اس کی. وا ویلن وا اور ہو گیا, ویل وہی ہے. لہم خرابی ہے ان کے لیے. مما من اور ما سے اس سے جو یکسبون. کسبا یکسبو, ٹھیک ہے نا, کسبا یکسبو اس کی جمع بن گئی یکسبونا, وہ سب کماتے ہیں. تو یہ بھی اس میں سے ماشاءاللہ سے تقریباً تمام الفاظ ہی ہمیں آتے تھے پہلے سے, سوائے ایک نیا لفظ تھا. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے امیوں کا ذکر فرمایا تھا. اب دوسرے گروپ
یعنی علماء جو جانتے ہیں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سارے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا. کتاب میں تبدیلی کر کے اس میں اپنی جانب سے کمی زیادتی کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ تھا ان کا، کہ اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کچھ چینجز کر دیتے تھے اور کچھ اضافہ کر دیتے تھے، کچھ نکال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو یہ حرکتیں جو ہیں وہ کس لیے کرتے تھے؟ اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے کرتے تھے. اپنی جو کچھ بھی ان کا دنیا میں جو فائدہ ان کو اٹھانا ہوتا تھا اس سے لوگوں کو گمراہ کر کے وہ کام یہ کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو متعدد سزائیں ملیں گی. اس بات کی سزا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، اور اس بات کی سزا کہ اللہ کی کتاب میں کمی زیادتی کر کے وہ دنیا کے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. امت مسلمہ میں بھی اس قسم کے لوگوں کو دیکھ کر تعجب مت کیجیے. جب کبھی آپ کسی نامعلوم شخص کو اسلام کے بارے میں بات کرتے سنیں تو اس کی باتوں کی قرآن و حدیث سے تصدیق کر لیا کریں. اور آج کل تو سننے کی بات ہی نہیں، آج کل تو جو آپ کے پاس سوشل میڈیا سے آ رہا ہے سب سے اچھی مثال اس کی ہے کہ اس کو دیکھ لیں. ایسی ایسی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ جی حدیث کے طور پہ بتا دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جیسے قرآن کی کوئی آیت ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جی نہ یہ بات قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں صرف سننا نہیں، اور خاص طور سے یہ جو بہت سارے اینکرس ہیں اور پروگرام کے ہوسٹ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس طرح کے بہت کام کرتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اوتھینٹک سورس سے آ رہی ہیں چیزیں. تو یہ بہت ضروری ہے، آج کل تو بہت کیئرفل ہونا چاہیے ہمیں. اگر کسی بات کے بارے میں آپ کو مکمل علم نہ ہو تو اسے اس طرح کہہ کر پیش مت کیجیے کہ اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، بلکہ ایسی کوئی بات کہنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تصدیق کر لیجیے. یہ بات میں ہر دفعہ اپنی کلاس میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ مجھے بھی روزانہ فارورڈ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں. اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو بندہ جو ہے وہ پھر بتائے کہ جی آپ نے غلط فارورڈ کیا ہے، اس کو مت کریں. بہت ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے بھی. بہتر یہی ہے کہ جو چیز آپ خود تصدیق نہیں کر سکیں اس کو مت فارورڈ کریں، کیونکہ ایک بلا وجہ کا گناہ کما لیں گے. کسی نے بغیر تحقیق کے آپ کو دے دیا، وہ جاہل آدمی ہے، ٹھیک ہے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہم تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ شوڈ آئی فارورڈ اٹ. یہ کو بہت اچھی بات لگی ہے، بہت اچھی بات ہو سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی کا نام لگا دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا جائے. کیا ضرورت ہے؟ اگر اچھی بات ہے تو لوگ ویسے ہی پسند کر لیں گے اس کو. یہ خامخواہ پھر آج کل تو غلط ریفرنس بھی کہ صحیح مسلم اس کے آگے ایک نمبر بھی فرضی لکھا ہوگا، حدیث نمبر. اب جا کر کے دیکھیں تو پتہ چلا کہ صحیح مسلم میں اس نمبر پہ تو حدیث ہی نہیں ہے اور یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. اس طرح کی بھی باتیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آج کل سوشل میڈیا پہ تو خاص طور سے جو فارورڈ ایز ریسیوڈ والا جو کلچر ہے نا اس کو ختم کر دیں. ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ایک حدیث شامل کی ہے کورس میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا. یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ بھی آج ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ بہت سارے لوگ جن کو علم نہیں ہوتا ہے لوگ ان سے پوچھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا یا میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا، وہ فوراً اپنی نالج جو ہے نا اس سے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس میں غلطی بھی کرتے ہیں. تو ایک تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے، سوال پوچھیں ہی، ریفر ہی کریں، کسی عالم کو ریفر کریں، کیوں کسی عام آدمی سے پوچھا جا رہا ہے سوال. اور جو جواب دے رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اگر نہیں پتا ہے تو بتا دے. سب سے اچھا جواب ہی یہی ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا. اور اگر واقعی جواب دینا ضروری ہے تو پھر کسی عالم سے پوچھ کر کے جواب دے دیں. اس حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اگر ہمیں قرآن حدیث کے تعلق سے کوئی بات پوچھنا ہو تو عوام سے پوچھنے کے بجائے علماء دین سے پوچھنا چاہیے. ایک دفعہ پھر ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے قیمت تھوڑی. سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ
کماتے ہیں۔ الحمدللہ یہ آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب تینوں آیتوں کا ترجمہ ایک دفعہ ہم دیکھ لیں، پھر اسباق کی طرف آئیں گے۔ پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری آیت، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، وہ نہیں جانتے کتاب سوائے آرزوؤں کے، اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی جو ان کی آرزویں ہیں بس انہی پہ وہ رہتے ہیں۔ آخری آیت جو ہم نے اس لیسن میں پڑھی، سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ وہ حاصل کریں اس سے تھوڑی قیمت۔ سو خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ آخر میں اسباق، دعا اور پلان دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق ہے کہ اللہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں یا ظاہر ہوں۔ دوسرا سبق، ان پڑھ لوگ صرف تمناؤں اور آرزوؤں میں زندگی گزارتے ہیں جن کا کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسرا سبق، جو لوگ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کرتے ہیں ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ، قرآن مجید سیکھنے میں میری مدد فرما اور مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جو آپ کے احکامات کے متعلق تمناؤں اور آرزوؤں میں پڑے رہتے ہیں۔ پلان کیا بنانا چاہیے ہمیں؟ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا یہاں پہ، باقی ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں اپنا احتساب کرنے کے بعد، کہ انشاءاللہ کوئی بھی بات سننے یا کہنے سے پہلے اس بات کی تصدیق کروں گا کہ کیا وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو اس کورس کے جو پارٹیسپینٹس اس وقت آن لائن ہیں یا بعد میں بھی جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، ان تک تو ہم نے یہ بات پہنچا دی ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر تحقیق کیے آگے آپ نے نہ بیان کرنی ہے نہ فارورڈ کرنی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلیں اب ہم آتے ہیں اسماء اور افعال کی طرف۔ آج کے لیسن میں جو اسم پڑھے ہم نے، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو لکھا ہے امیون، امیونہ اور امیینہ، یہ دو اس کی جمع ہوگی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصلی حالت میں امیونہ ہوگی جو یہاں پر آئی ہوئی ہے، اور تبدیل شدہ حالت میں یہ امیینہ ہوگی۔ اس کے بعد امانیو، امانیو جو ہے یہ جمع ہے امنیتن کی، جس طرح میں نے بتایا تھا آرزو، اور اس کی جمع امانیو۔ یہاں پہ حالت نصب میں آ رہی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ گرامر کا یہ رول ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اصلی عادت اس کی امانیو ہے۔ بی ایدیہم میں نے بتا دیا تھا یدن، اس کی جمع جو ہے وہ ایدن بنتی ہے، مگر یہ جب ہم اسم منقوص پڑھیں گے تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ یہ یا جو ہے یہ کب لگتی ہے اور کیسے گر جاتی ہے، ابھی نہیں، انشاءاللہ یہ کسی 5 بلکہ 6 میں جا کے شاید ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے سمنن، سمنن ہے اصل میں یہ، اور اسمان اس کی جمع ہے۔ چلیں افعال میں آ جاتے ہیں۔ پہلے 3 حروف والے افعال، یہ تو QC1 میں پڑھ چکے ہیں ہم، باب سمیہ سے آیا ہوا ہے۔ یعلمون، اس کی گردان پوری ہمیں آتی ہے۔ اور 3 حرف والے جو ہے کتبہ یکتبو، یہ بھی ہمیں آتا ہے، اس کی بھی ہم گردان پوری کر چکے ہیں، کاتبن، مکتوبن اور کتابتن۔ اور کون سا ہے جی؟ ہاں آ رہا ہے بھی، یکسبونا، کسبہ یکسبو باب دربہ سے ہے یہ، اور اکسب، کاسب، مکسوب اور کسبن، تو کمانا ہوتا ہے۔ کاسب جو محنت کر کے کماتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کمانے والا۔ کسب حلال اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو لفظ اتنا بھی نیا نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب ہم آتے ہیں کمزور والے حروف کی طرف، حمزہ والے اور جو شد والے ہیں یعنی یکساں حروف والے ان میں سے۔ تو یہاں پر آیا یظنون، ظنہ یظنو کی پوری ہم گردان کر چکے ہیں، ہمیں آتا ہے، اس کا باب بھی ہمیں پتہ ہے۔ یقولون بھی آتا ہے قال یقولو سے۔
یہ دونوں باب نصارہ سے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اشاروں میں جو لکھے ہوئے ہیں، میں نے پہلے بھی QC3 میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ اس سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اس سے آسانی سے سمجھ لیں، ورنہ اصلی باب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا. قلیلاً یہ میں نے بتایا تھا، قلّ یقلّ، جیسے آپ نے دلّ یا دلّ کی گردان کی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح ہے. قلیل اور قل اس کا مصدر ہے. اب ہم آتے ہیں مزید فی افعال کی طرف، جو ہم نے QC3 میں پڑھے. مزید فی والے افعال. مغرب میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ بس یہ ختم کر کے پھر ہم مغرب کی بریک کر لیں. اذان ہو گئی ہے ویسے، ٹھیک ہے جی بس 2-3 منٹ. اسرا یسر، یہ میں نے اسی وقت آپ کو بتا دیا تھا. باب کون سا ہے؟ یہ باب افعال ہے، ٹھیک ہے. اسرر، مسر، مسر اور اسرار. یعلنون، یہ بھی میں نے لیسن میں بتایا تھا آپ کو. اعلن یعلن، اعلن، معلن، معلن اور اعلان. یہاں پہ حمزہ سین ہی لکھا ہوا ہے، مگر ہمیں پتہ ہے کہ اس کا باب جو ہے وہ افعال ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے جو ریفرنس فعل ہم نے پڑھا تھا اسلمہ، اس لیے ڈاکٹر صاحب اس کو شارٹ میں حمزہ سین اور پھر پلس کا سائن لگا دیتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں گے یہ اسلمہ اس کا ریفرنس فعل تھا ہمارا، مگر باب جو ہے وہ افعال ہے. یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ آگے جا کر کے آپ کو پرابلم نہ ہو. اشترا یشتری، اشتری، مشترن، مشترن اور اشتراء. باب کون سا ہے؟ یہ افتعال، باب افتعال ہے یہ. اور اختلافہ ہم نے اس میں ریفرنس فعل پڑھا ہوا تھا الحمدللہ. بس یہاں پہ میرا خیال ہے ہم بریک کرتے ہیں نماز کے لیے، اور 20 منٹ میرا خیال ہے ہمارے ٹوٹل کافی ہونے چاہیے مغرب کی نماز کے لیے. 7 بجے ہم انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے. پہلے ہم گرامر پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر اگلا لیسن کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بریک کے بعد. اور لیسن ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں پہ ہم نے نماز سے پہلے سٹاپ کیا تھا، یعنی لیسن نمبر 11A کا گرامر والا پارٹ. پچھلے ہفتے انٹروڈکشن والے پارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک اوور ویو دیا تھا کہ اس QC4 میں ہم صرف اور نحو میں سے کیا چیزیں سیکھیں گے. تو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث کے صیغے آج ہم نے یہ سیکھنے، مؤنث کے ضمائر بھی اور پھر مؤنث کے کچھ افعال بھی. اس کے بعد جب ہم صرف کی کچھ لیسنس کر لیں گے تو پھر ہم نحو کی طرف آئیں گے. جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ نحو میں ہم نے کچھ چیزیں سیکھنی ہیں جو فعل کے آخر کے حالات تبدیل کرتے ہیں، کچھ اسم کے اوپر اثر ہوتا ہے، لام کے کچھ چیزیں آج بھی آئے گی، جیسے لن ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لن کے بعد فعل مضارع جو آتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے. آج کی جو آیات ہیں اس میں بھی آئے گا. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم اس کے بعد پڑھیں گے. یہ کمپلیٹ ایک اوور ویو ہے دونوں کورسز کا. جو ہم کور کرتے جائیں گے وہ میں آپ کو پھر بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. تو آئیے مؤنث کے ضمائر کی طرف آتے ہیں. ضمائر جب ہم نے مذکر کے پڑھے تھے QC1 میں تو ذرا ریکال کر لیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم پہلے صرف مذکر کے کریں گے، اور اس میں بھی 2 والے نہیں کریں گے، تثنیہ والے جو ہے نا وہ نہیں کریں گے ابھی، ان کو بعد میں جا کے کریں گے. اور مؤنث کا صرف ہم نے ایک صیغہ کیا تھا، فعل ماضی میں بھی اور فعل مضارع میں بھی. فعل امر اور نہی میں ہم نے مؤنث کی کوئی بات نہیں کی تھی. تو یہ تو افعال کی بات ہو گئی. اور اسم میں ہم نے پھر اسم فاعل اور اسم مفعول کی بات کی تھی کہ اس کا مؤنث جو ہے وہ آخر میں گول تا لگانے سے بن جاتا ہے، اس کو ہم دیکھ لیں گے. ضمائر میں ہم نے 2 قسم کے ضمائر سیکھے تھے، اگر آپ یاد کریں، ایک اٹیچ تھے اور ایک ڈیٹیچ تھے. ڈیٹیچ والے پہلے ہم نے پڑھے تھے جو شروع میں الگ سے آتے ہیں، جیسے ہم نے کہا ہوا مسلم اور انتا مؤمن، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے انا مسلم. یہ ہم نے
ضمائر کی ایک قسم پڑھی تھی جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ڈیٹیچڈ ہیں اور ان کو عربی میں کہتے ہیں ضمائر منفصلہ، یعنی یہ فاصلے پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دوسری ٹائپ پڑھی جو ضمائر کی جو اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور وہ ہم نے کہا تھا کہ کسی اسم، فعل یا کسی حرف جر کے ساتھ مل کر کے آ رہے ہوں گے. تو چاہے حروف کے ساتھ مل کے آ رہے ہوں، اسم کے ساتھ مل کے آ رہے ہوں، فعل کے ساتھ مل کے آ رہے ہوں، یہ الگ سے نہیں آتے. یہ جہاں پر بھی آئیں گے آخر میں ہوں گے، آخری حصہ اس کا ہوگا فعل کا، اسم کا یا حرف کا. ان کو ہم نے کہا تھا کہ یہ اٹیچڈ ہوتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ. متصلہ یعنی کہ متصل، ملے ہوئے، اٹیچڈ. وہی ہے، صرف ورڈ سے فیملیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ منفصل کیا ہے، فاصلے کے اوپر ہے، متصل کیا ہے، ملا ہوا ہے. اتنی سی بات ہے. اب چاہے انگلش میں آپ اس کو ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ کہیں، چاہے عربی میں منفصل اور متصل کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. تو آج انشاءاللہ ہم ان دونوں کی پریکٹس کریں گے. تو سب سے پہلے جو مذکر کے ضمائر ہم نے سیکھے تھے ان کو ایک دفعہ ریکال کر لیتے ہیں. ہم نے کہا تھا ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، اور اس کے ساتھ ہم نے پھر مؤنث میں ہیا ایک سیکھ لیا تھا. تو بس اب یہی ہیا سے ہم آگے شروع کرتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیں مؤنث کے صیغے جو ہیں یہاں سے ہوا، ہم، انتا کے بعد انتم، یہ تو تبدیل ہوں گے. انا اور نحنو جو ہے یہ میں نے QC1 میں بھی بتایا تھا کہ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتے ہیں، تو اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. جب بھی ہم اپنی بات کریں گے تو چاہے واحد ہو چاہے جمع ہو، مذکر مؤنث میں فرق نہیں آتا ہے. تو اب آتے ہیں مؤنث کی طرف. ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا ہیا، وہ ایک عورت. اس کا جب جمع پہ آئیں گے تو ہننا بن جائے گا. اور ہننا کے لیے آپ دیکھیں ہوم سے اگر آپ اس کو ریکال کر لیں کہ مذکر کی جمع ہوم تھی تو یہ ہننا آ جائے گی. تو ہوا کیا، تبدیلی کیا آئی، میم جو ہے وہ نون شد والی کے ساتھ تبدیل ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ہننا بن گیا. اس کو یاد رکھ لیں تو آگے بھی کام آئے گا یہ. اس کے بعد اگلا، وہاں پہ ہم نے مذکر میں انتا کیا تھا، مؤنث میں انتی ہو جائے گا، بس ایک زیر لگ جائے گی زبر کی جگہ. بہت آسان ہے. مذکر کو آپ کہیں گے انتا اور مؤنث کو کہیں گے انتی. مؤنث ہے، زیر کے ساتھ ویسے بھی پہچانی جائے گی. اس کے بعد انا وہی رہے گا، مؤنث میں بھی انا، صرف آپ ہاتھ چینج کر سکتے ہیں. پھر اب ہم آتے ہیں انتم جمع کے لیے. تو وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ میم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی نون شد والی کے ساتھ. تو ہم یہاں پہ مؤنث کے لیے کہیں گے انتننا، انتم سے انتننا. تو جیسے یہاں پہ ہم سے ہننا تھا، یہاں پہ انتم سے انتننا بن گیا. اس کے بعد جب ہم نحنو پہ آئیں گے تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی ہے، چاہے مذکر چاہے مؤنث. تو آپ نے کیا چیزیں سیکھنی ہیں، 4 چیزیں سیکھنی ہیں. ایک آپ QC1 میں ہیا سیکھ کے آ گئے تھے، ہوا سے ہیا بن گیا تھا. اب آپ سیکھ لیں گے کہ ہم سے ہننا، انتا سے انتی اور انتم سے انتننا. تو اس کی بھی 2-4 دفعہ پریکٹس کریں گے تو بہت آسان ہے، یہ پکا ہو جائے گا. جیسے آپ نے ہوا ہم کیا تھا، آپ سوچنا تو نہیں پڑتا نا، بس آپ آنکھ بند کر کے شروع ہو جاتے ہیں ہوا ہم انتا. تو اسی طرح سے اب ہم کریں گے ہیا. میرے ساتھ پریکٹس کریں. ہیا ہننا، انتی انا، انتننا نحنو. ایک دفعہ اور کر لیں. ہیا ہننا، انتی انا، انتننا نحنو. اب مذکر کے ساتھ اگر میں ملا کے کرنا چاہوں تو آئیے میرے ساتھ ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ہیا، ہننا، انتی، انا، انتننا، نحنو. بہت سمپل ہے. اب آپ اس کی اپنے ٹائم میں پریکٹس کر لیجیے گا. انشاءاللہ پھر ہم آپ سے سنیں گے اگلی کلاسوں میں. بول چال میں کس طرح استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے پریکٹس کی تھی من ہوا، تو اس کے جواب میں آیا تھا ہوا مسلم.
اب یہاں پہ آ جائے گا من ہیا، تو ہیا کے ساتھ اب مونس ہے تو مسلم تو نہیں آ سکتا، اس لیے مسلمتن آئے گا، ٹھیک ہے نا. ہیا کون ہے؟ مسلمتن، شارٹ میں ہم اس کو کہیں گے ہیا مسلمہ، ٹھیک ہے. اور من ہننا میں بھی ایسے ہی ہے، وہاں پہ من ہم تھا، ہم مسلمون کہا تھا ہم نے، یہاں پہ ہم کہیں گے من ہننا ہننا مسلماتن، ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں ہم من انتا تھا تو اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا انا مسلم، یاد ہے نا، تو یہاں پر بھی ایسی ہوگا من انتی انا مسلماتن، کیونکہ مؤنث ہے. اسی طرح ہم نے وہاں پہ کہا تھا من انتم، آپ نے جواب میں کہا تھا نحنو مسلمون، تو یہاں پر کیا ہوگا من انتن نحنو مسلماتن، ٹھیک ہو گیا. دیکھیں من ہیا مسلماتن، من ہن مسلماتن، من انتی انا مسلماتن، من انتن نحنو مسلماتن. اب اگر اسی بول چال کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھائیں تو سوال میں ہم پوچھیں گے حل انتی بخیر، تو جواب کیا ہوگا؟ نعم انا بخیر الحمدللہ. اور جمع کے لیے ہوگا حل انتن بخیر، جواب ہوگا نعم نحن بخیر الحمدللہ. اب ہم آتے ہیں ضمائر، جو میں نے کہا تھا کہ اٹیچڈ والے، یعنی آخر میں جو لگتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے اسم کے ساتھ پریکٹس کی تھی ان کی، ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، اور پھر مؤنث کا ایک صیغہ وہاں پہ کیا تھا ربہا، یاد ہے نا، کتابہا، دینہا، اس طریقے سے. تو اب وہاں سے لے کر کے ہم آگے چلیں گے کہ جب ربہ سے ربہا پہ آ گئے تھے تو اب اس کی جمع جو ہے ربہم ہے، تو وہاں پہ ربہن آ جائے گی. دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا رول، کہ میم سے نون شد والی ہو جاتی ہے، زبر سے زیر ہو جائے گا یہاں پہ، اور یہاں پر بھی میم سے شد والی نون ہو جائے گی. تو ربہم تھا وہاں پہ، اور یہاں پہ ربہن آ جائے گا. وہاں پہ کیا تھا؟ ربک تھا، تو اب زیر لگا کے ربو کی ہو جائے گا. اور ربکم تھا تو ربکن ہو جائے گا، اس طریقے سے. تو آئیے ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ربہا اس ایک عورت کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب، ربکی آپ ایک عورت کا رب، ربی میرا رب، ربکن آپ سب عورتوں کا رب، اور ربنا ہم سب عورتوں کا رب. تو یہ ربی اور ربنا جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں میں سیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. باقی ایک آپ سیکھ چکے تھے QC1 میں، 3 آج سیکھ لیے ہیں، تو مؤنث کی گردان بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. آئیے اس کو پریکٹس کر لیں ہم. ربہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا. مذکر کے ساتھ ایک دفعہ پوری پریکٹس کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا، ربہا، ربہن، ربکی، ربی، ربکن، ربنا. یہ گردان آپ کی مکمل ہو گئی. اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے جب اگلے لیسن میں، تو ہم 2 والا بھی اس میں شامل کر لیں گے، تو پھر یہ گردان اور مکمل ہو جائے گی ہماری. مگر ابھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی. اب رب کے ساتھ پریکٹس کر لی ہے تو آپ کا ہوم ورک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کتاب کے ساتھ کر لیں، کتابہا، کتابہن پوری گردان بنا لیں. اسی طرح دین کے ساتھ کر لیں، قلم کے ساتھ کر لیں، کسی چیز کے ساتھ کر لیں، تاکہ آپ کی یہ پریکٹس پکی ہو جائے اور سوچنا نہیں پڑے کہ اچھا عورتوں کی جمع آ رہی ہے، جو غائب ہیں تو کیا آئے گا، تو حاضر ہیں تو کیا آئے گا. نہیں، یہ بالکل آپ کو جیسے مذکر والا آپ نے یاد کر لیا تھا اسی طریقے سے آپ نے مؤنث والا بھی یاد کر لینا ہے. بول چال میں کیسے استعمال کریں گے اس کو؟ من ربہا، وہاں پہ تھا من ربہو، تو ہم نے جواب میں کہا تھا ربہ اللہ، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ من ربہا ربہ اللہ. اور من ربہن تو ہم کہیں گے ربہن اللہ، ان سب کا رب جو ہے اللہ ہے. اور اگر وائس سے پوچھیں گے من ربو کی، تو جواب ہوگا ربی
اللہ ملا کے کہیں گے تو ہم کہیں گے ربی اللہ، اور اسی طرح جمع میں آئیں گے رب من ربکن، تو ہم جواب میں کیا کہیں گے ربنا اللہ. یہ مذکر مؤنث میں کوئی چینج نہیں آ رہی، آپ دیکھ لیں الحمدللہ. تو یہ ہمارا جو 11A کا گرامر کا پورشن ختم ہو گیا ہے. یہ ہوم ورک وغیرہ کی باتیں ہم اینڈ پہ کر لیں گے جب لیسن ختم کریں گے، اور دعا بھی اس وقت کر لیں گے. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں اگلا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے آپ کو جب ہم نے صفحہ نمبر 11 کا اشارہ اے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی 3 آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 77، 78 اور 79. اب اس لیسن میں ایک آیت صرف اور پڑھیں گے، آیت نمبر 80 ہے. آیت کیونکہ تھوڑی سی لمبی ہے تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، تو لیسن بہت چھوٹا سا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جلدی ختم کر لیں گے. ریکال کر لیں، پہلے ہم نے انٹروڈکشن والے میں بات کی تھی کہ QC2 میں آپ نے پہلے 5 صفحے پڑھے تھے، اس کے بعد جو ان کے مضامین تھے وہ بھی ریکال کر لیں کہ اس میں ہدایت کی بات تھی، پھر متقین، کافرین اور پھر منافقین کی بات تھی، پھر قرآن کی دعوت تھی، اور آگے پھر آدم اسلام کا قصہ شروع ہو گیا تھا. پھر ہم نے QC3 میں اگلے 5 صفحے پڑھے جن کو ہم نے بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ کر لیا تھا، اور وہ اس میں قصہ چلتا رہا ہے بنی اسرائیل کا کہ جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. اب QC4 میں جب ہم آ گئے ہیں تو اب اگلے 5 صفحے پھر رائٹ ہینڈ پہ آ گئے ہیں ہمارے، صفحہ نمبر 11، 12، 13، 14، 15. صفحہ نمبر 11 کا پہلا اشارہ ہم کر چکے ہیں بریک سے پہلے، اب دوسرا اشارہ کریں گے انشاءاللہ. اور اب یہ ریکال کر لیں کہ یہ پھر دوبارہ سے ہم اپنے رائٹ ہینڈ پہ آ گئے، تو رائٹ ہینڈ کے انگوٹھے پہ جب ہم QC5 پہ پہنچیں گے انشاءاللہ تو پھر لیفٹ ہینڈ پہ آ جائیں گے. مضمون آپ دیکھیں وہی بنی اسرائیل کا چلتا رہے گا کہ انہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی تو وہ کیا غلطیاں کرتے تھے اور کیا گمراہیاں ان کے اندر آ گئی تھی، عقائد میں بھی اور ان کے اعمال میں بھی، وہ ساری چیزیں اس کی نشاندہی ہوتی رہی ہے آیات میں. اس کے بعد QC5 میں جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہاں پہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آئے گا اور کعبہ وغیرہ کی بات آئے گی. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اس کو. 11ویں صفحے کے جو 4 اشارے ہم نے پہلے بات کی تھی بریک سے، کہ سب سے پہلا اشارہ ہے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، اس کے بعد آگ صرف چند دن، پھر قاعدہ آگ اور جنت کا، اس کے بعد میثاق بنی اسرائیل. تو اس میں سے ہم نے پہلا اشارہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال پڑھ لیا ہے. اب ہم پڑھیں گے آگ صرف چند دن، جو آیت نمبر 80 کا اشارہ بنتا ہے. ہاتھ کے اوپر اگر ہم دیکھ لیں شارٹ میں یہ 4 اشارے ہیں، جاہل، چند دن، قاعدہ اور میثاق، اس طریقے سے. تو جاہل والا ہم پڑھ چکے ہیں، اب چند دن والی بات کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ مضمون وہی کنٹینیو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے بنی اسرائیل کو ان کے باطل عقائد اور برے اعمال پر یاد دہانی اور تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم لوگوں نے یہ غلط باتیں کی ہیں. اور یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ قرآن کریم نے ہمیں کن چیزوں سے روکا ہوا ہے اور کن کن چیزوں کو غلط کہا ہوا ہے. کیا ہم بھی وہی کام تو نہیں کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ان سے دنیا کی جو لیڈرشپ تھی وہ چھین لی گئی تھی. اسباق جو اس آیت میں ہم دیکھیں گے 2 اسباق. پہلا، ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور دوسرا، بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. بریک سے پہلے بھی ہم نے اس سے بات کی تھی، ابھی پھر بات کریں گے ہم اس کی. نئے الفاظ جو ہم سیکھیں گے وہ آپ دیکھ لیں، پہلی لائن میں کوئی نیا نہیں ہے، دوسری میں 2، تیسری میں 1، آخری میں بھی کوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوری آیت میں صرف 3 نئے لفظ آئیں گے جو ہم نے ابھی تک QC1 2 3 میں نہیں پڑھے ہیں. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے کتنا آسان کر دیا ہے یہ ہمارے لیے کہ اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں. حالانکہ ابھی پہلا پارہ ہے اور نصف بھی ہم نے بس نصف ابھی ختم کیا، آپ سمجھیں پہلے پارے کا، اور الحمدللہ اتنے الفاظ ہمیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر صاحب کو.
آیت کا پہلا حصہ سن لیتے ہیں ہم پہلے، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ اور لفظی ترجمہ اور پھر تشریح وہ کریں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما ترجمہ دیکھ لیں، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے چند دن گنتی کے۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وَقَالُوا آتا ہے، میں QC1 سے ہم پڑھ چکے ہیں، لن یہ بھی ہم QC2 اور 3 میں پڑھ چکے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ QC1 میں بھی پڑھا تھا۔ تمسنا، تمسا، مسا یمسا، یہ ہم انشاءاللہ گرامر میں جب جائیں گے تو پڑھیں گے، بلکہ مسا یمسو ہے، یہاں پہ زبر کی جو وجہ ہے وہ لن کی وجہ سے، یہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو جو اس کا باب ہے اس کی بات بھی ہم وہاں پہ جا کے کریں گے، کیونکہ اس وزن پہ ابھی تک آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہے، یہ باب سمیہ سے آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس کی بھی بات کر لیں گے۔ اور تمسا نا جو ہے ضمیر اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ النار کیا چیز نہیں چھوئے گی؟ آگ، الا سوائے ایامن، ایام ہم پڑھ چکے ہیں، یوم کی جمع ہے QC1 میں، معدودہ، ٹھیک ہے نا، ادا یا ادو، یہ بھی انشاءاللہ جب ہم گرامر کے پورشن میں آئیں گے تو افعال میں، تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ معدودہ کس طرح سے بنا ہے۔ تو معدودہ ہے گنتی کے۔ بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ جہنم میں داخل ہو بھی جائیں تو بس چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ وہ اللہ کی محبوب قوم ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے مسکنسیپشن آپ کو عام طور پہ آس پاس نظر آئیں گے۔ ذرا غور کریں کہ لوگ کہیں گے کہ جی اچھا یہ تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، یہ تو فلاں سلسلے سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کا مسکنسیپشن ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ نہیں لیا ہے اس چیز کا، اور کوئی عہد ابھی آئے گی آگے آیت میں ہم دیکھ لیں گے کہ کوئی عہد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نہیں دیا ہوا ہے کہ جی ان لوگوں کو تو ہم ہر حال میں بخش دیں گے چاہے جو مرضی ہے کر کے آئیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی بنیاد پر وہاں پہ آخرت والے دن حساب کے لیے پیش ہونا ہوگا۔ اگلا حصہ آیت کا پہلے اس کو بھی سن لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا ترجمہ ہے؟ کہہ دو کیا تم نے لیا ہے پاس اللہ کے کوئی عہد کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، قل ہمیں آتا ہے، اتخذتم، ہاں یہ لفظ جو ہے، لفظ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں مگر اب اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں ہے اتخذتم، ہم نے پڑھا تھا اتخذا یتخذو، ریکال کر لیں یہ کس باب سے ہم نے پڑھا تھا؟ باب افتعال سے پڑھا تھا ہم نے۔ تو اتخذا یتخذو، اس وقت ہم نے جب پڑھا تھا اس کی پوری گردان کی تھی QC3 میں، تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ اصل میں یہ اتخذا تھا، چینج ہو گیا تھا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی مشکل لگتی ہے اس کو سمجھنے میں کہ تا پہ شد کیوں آ گئی ہے۔ ایک حمزہ یہاں پر جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی ہے اصل میں، وہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ جب ہم نے باب افتعال میں حمزہ شروع میں پڑھی تھی، یا انفعال میں شروع والی حمزہ، یا استفعال والے شروع میں حمزہ، تو ہم نے کہا تھا یہ ساری حمزہ جو ہے وہ کون سی ہے؟ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے جب ملاتے ہیں تو یہ نہیں پڑھی جاتی ہے، جبکہ باب افعال کی جو حمزہ ہے وہ پڑھی جائے گی چاہے پیچھے سے ہم ملا بھی رہیں۔ تو ان کو ہم نے کہا تھا کہ باب افعال کی حمزہ جو اسلمہ وغیرہ میں ہم نے پڑھی تھی، وہ ہم نے کہا تھا کہ چاہے فعل ماضی میں ہو یا فعل امر میں ہو، یہ حمزہ القطعی ہے، یہ لکھی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی، جبکہ باقی جو
باب افتعال، انفعال اور استفعال کے شروع میں جو حمزہ لگ رہی ہے مزید فی والی حمزہ ہے، مگر یہ حمزۃ الوصل ہے، عربوں نے اس کو ملاتے ہوئے نہیں پڑھا ہے، تو یہاں پر کنفیوژن کی وجہ سے لکھا ہوا بھی نہیں ہے، ویسے عام طور پہ لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، دو حمزہ اکٹھے آ رہی تھی، پہلی حمزہ کو پہچان لیں کہ یہ جو ہے آ ہے، یعنی کیا، یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا آ انتا، کیا آپ، آ انا QC1 کو ریکال کر لیں، ٹھیک ہے، آ انتا مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں، یہ وہ والی آ ہے، اس کو الگ کر لیں تو پھر ہو جائے گا آ اتخذتم، تو اتخذا، اتخذو، اتخذتا، اور جمع ہو جائے گی اتخذتم، تو یہ آ اتخذتم ہے کہ کیا تم نے لے لیا ہے، پکڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، کیا چیز، عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، یہ بھی جب ہم گرامر میں جائیں گے تو پڑھ لیں گے باب سمیہ سے، عہدہ یعہد، ٹھیک ہے نا، اور عہدن اس کا مصدر ہے، تو عہد جو اردو میں ہم کہتے ہیں یہ وہی عہد ہے کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد لے لیا اس کا، فا لن، یہ تو ہمیں آتا ہے، فا پڑھ چکے ہیں ہم، اور لن بھی پڑھ چکے ہیں، تو یخلف اللہ، ہاں یہ دیکھ لیں اخلفا یخلفو، ٹھیک ہے نا، یہ باب افعال سے آئے گا، تو یخلفو پہ فا پہ پیش تھی مگر اس سے پہلے لن آ گیا تو پھر اس نے کیا کیا، تبدیلی لے آئی اور یہ زبر آ گیا، یہ ہم وہاں پر بھی پڑھ چکے ہیں QC3 میں بھی، جیسے لن نصبرا آیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کی آخر کی جو پیش ہے اس کو زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو اس QC4 کا پارٹ ہے آپ کا، اس QC4 میں جب ہم نحو پہ آئیں گے تو اس طرح کے کئی اور حروف بھی ہیں، وہ ہم دیکھیں گے کہ جو فعل مضارع کے آخر میں زبر دے دیتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع کے آخر میں جزم دے دیتے ہیں، جیسے لم، لما وغیرہ، تو اسی طرح ان، لن وغیرہ جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں، یہ حروف جو ہیں، یہ آپ کو فعل مضارع کے آخر میں زبر دے دیتے ہیں، تو یہ وہی ہے، اس لیے یخلفو جو تھا، اخلافا یخلفو تھا، خلاف کرنا، تو یہ پھر لن کے ساتھ جب آئے گا تو یخلفا آ جائے گا اور ترجمہ ہو جائے گا ہرگز نہیں خلاف کرے گا، کون، اللہ، اس کے بعد ہے عہدہ، تو یہ عہد، تو یہ وہی ہے، اور یہ پھر اس کے ساتھ ضمیر لگ گئی، تعلق بن گیا اس کا، عہدہ اس کا، ٹھیک ہے نا، عہد تو اپنے عہد کا، اللہ کی بات ہو رہی ہے، ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یا کے معنوں میں آتا ہے کہ یا پھر، جیسے نہیں ہم کہتے تقولون، آپ کو آتا ہے، علی اللہ، یہ بھی آپ کو آتا ہے، ما، جو، یہ بھی آتا ہے، لا تعلمون، سب آتا ہے، آگے تو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ بھئی اللہ کے نام پہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو کیا تشریح ہوئی اس کی کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، کیا ثبوت کے طور پر اس طرح کی کوئی بات تمہیں اپنی کتاب میں ملتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر نازل کی ہوتی ہے ایسی کوئی آیت تو لا کے دکھا دو، قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ایک سنگین جرم ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ کوئی کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہو، یا اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے جبکہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہو، تو ہمیں سب کو اس پہ کیئرفل ہو جانا چاہیے، کبھی ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے، کئی دفعہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ اچھے خاصے داڑھی والے بزرگ قرآن میں کوئی ایسی بات کہہ دیں گے جو ہم نے نہیں پڑھی ہوئی ہے، تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کی کون سی آیت ہے تو اب مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ تو میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھیج دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، او بھائی کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن کی آیت کا حوالہ دو نا، پھر ساتھ میں لکھو یہ حوالہ، اور خود چیک بھی کرو پہلے قرآن کھول کے کہ حوالہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ حوالے بھی غلط دے دیتے ہیں کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1380، وہاں جائیں تو پتہ چلا کہ وہ تو ٹاپک ہی کچھ اور ہے وہاں پہ، تو یہ بھی کام نہیں ہونا چاہیے، جو بھی چیز آپ فارورڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور سے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، پوری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، بغیر ذمہ داری کے آپ اس کو آگے نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ جو آن لائن جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اس گناہ سے تو بچ جائے نا، اس گناہ کا بہت بڑا
جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عذاب خواہ مخواہ ہم لے رہے ہیں بغیر کسی فائدے کے، کہ سوشل میڈیا پہ جو آیا فارورڈیڈ ایز ریسیو، چلو بھائی آگے بھجوا دیا. اور خاص طور سے میرا تو اچھا خاصا وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے کہ غلط چیزیں لوگ بھیج دیتے ہیں. اب اگر ہم خاموش رہیں اس پہ تو اور مسئلہ، لوگ کہیں گے کہ جی یہ ٹھیک ہی ہے، اور اگر ہم اس پہ جواب دیں، ان کو بتائیں، تصحیح کریں، تو ٹائم کتنا ضائع ہو جاتا ہے ہمارا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی چیزیں، اگر تو آپ پاس ٹائم ہے تو خود کریں نا، ٹائم لگائیں، کتاب کھولیں، نیٹ پہ سرچ کریں، آج کل تو سارے ٹولز موجود ہیں، وہاں سے جا کے کنفرم کر لیں کہ ہاں واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، واقعی یہ حدیث ہے، صحیح ترجمہ ہے اس کا، پھر آپ آگے شیئر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر اگر آپ پاس ٹائم نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ نہیں کرتے تو یہ اونس جو ہے یہ دوسروں پہ ٹرانسفر مت کر دیں کہ جس کو جائے گا وہ خود چیک کرے گا. کیوں بھائی؟ بھیجنے والے آپ ہیں، ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. تو اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ، افتراء، پردازی جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر سکتے ہیں، نہ خلفائے راشدین، صحابہ، اسلاف، کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت ہی غلط بات ہے. آپ کو بہت سارے لوگ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اسلام میں صحیح ہے اور یہ اسلام میں غلط ہے، یہ کام کرنا چاہیے، کام نہیں کرنا چاہیے. وہ اس انداز سے بات کریں گویا وہ اسلام کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، حالانکہ انہیں اسلام کے بارے میں نہ ہی کوئی علم ہوتا ہے، نہ ہی کوئی دلیل ان کے پاس ہوتی ہے. یہ بھی ایک عام سی بات ہے آج کل کہ لوگ بڑی اتھارٹی کے ساتھ کوئی چیز کہہ دیں گے اور سننے والے بھی کہیں گے یار یہ اتنے پڑھے لکھے آدمی انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، مگر پتہ چلتا ہے کہ جی وہ تو بیس لیس بات کر رہے ہیں. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس کی مثال ڈاکٹر صاحب نے یہ دی ہے کہ اگر کوئی شخص راستے میں کھڑا ہے اور ایک بندہ آتا ہے اس سے راستے کے بارے میں پوچھتا ہے، تو اگر تو مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں جانا چاہ رہا ہے، وہ کدھر ہے، تو پھر تو میں اس کو گائیڈ کر دوں گا، ورنہ کیا کہوں گا میں، سوری بھائی مجھے نہیں معلوم ہے، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، میں تو خود یہاں پہ نہیں آؤں. بجائے اس کے کہ میں اس کو صرف اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے اس کو کہہ دوں ہاں اس طرف چلے جاؤ تو وہاں مل جائے گا، پتہ چلا کہ میں نے اس کو غلط ڈائریکشن میں بھیج دیا. اگر وہ جو پتہ پوچھ رہا ہے وہ ایسٹ میں ہے اور میں اس کو ویسٹ کی طرف بھیج دوں تو آپ دیکھیں کتنا اس کو بھی میں نے مصیبت میں ڈالا اور مفت کا گناہ کما لیا. تو یہی مثال ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ دی ہے کہ بھائی بیسٹ ہے کہ آپ کہہ دیں جی مجھے نہیں معلوم. تو یہ تو راستہ بتانے کی بات کی. اب اسلام، دین اسلام کے بارے میں کوئی پوچھ رہا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو صاف کہہ دیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے. اور ہمارے بڑے بڑے فقہا، علماء، ائمہ کا یہ طریقہ تھا کہ کہہ دیا کرتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. صاف کہہ دیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہم کون سے علامہ ہیں بھائی، ہم نے کون سی اتھارٹی لی ہوئی ہے. اس لیے بیسٹ ہے کہ جو چیز نہیں پتا کہہ دیں، یا تو کہہ دیں کہ بھائی میں کسی سے پوچھ کے بتا دوں گا کسی عالم سے، یا کتابوں میں سرچ کر کے آپ کو بتا دوں گا، مگر اس وقت تو یہی کہہ دیں کہ نہیں پتا ہے. اور لوگوں کو بھی پوچھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ بھائی کسی عالم سے پوچھیں نا، کسی عام آدمی سے پوچھ کیوں رہے ہیں کہ جو الٹا سیدھا کچھ بتا دے آپ کو اور پھر آپ مصیبت میں پڑے ہوئے ہو. تو سب سے بہتر طریقہ یہ کسی مستند عالم سے پوچھا جائے. اب اس سلسلے میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ہے امام مالک کی. امام مالک بن انس مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے، سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں. مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس دیتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے تھے صرف 3 واسطوں کے ساتھ. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی، جس کو گولڈن چین کہا جاتا ہے، کہ کتنی قریب کے عالم تھے. اور سب سے بڑے خلیفہ وقت بھی مانتا تھا کہ امام مالک سے بڑا اس وقت عالم کوئی نہیں ہے. فقہا بہت بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے. اب آپ دیکھیں ان کی جو ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور ان سے تقریباً 48 سوال پوچھے. اب آپ سوچیں امام مالک کو جب یہ پتا چلا ہو کہ بہت دور سے سفر کر کے آیا اور بہت سارے سوال لے کے آیا، تو ان کی تو پوری کوشش ہونی چاہیے تھی نا کہ یار سارے سوالوں کے جواب دے دوں میں ان کو. مگر انہوں نے کیا کیا، صرف 16 سوالوں کے جواب، یعنی کہ صرف 1/3 آف دی کوسچنز ور ایڈریسڈ، اور باقی کے جواب میں کیا کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، علم نہیں ہے اس کا. اب ایک شخص مدینہ کے سب سے بڑے عالم کے پاس آ رہا ہے اس امید میں کہ مجھے اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، اور وہ یہ جواب لے کر کے جا رہا ہے. تو یہ ہے مثال ہمارے لیے کہ بڑے بڑے ائمہ، فقہا، ان کا یہ طریقہ تھا. تو ہمیں بھی یہی طریقہ کرنا چاہیے، جو چیز نہیں پتہ ہے صاف کہہ دیں کہ نہیں پتہ ہے. اگر کسی معتبر عالم یا کتاب کے حوالے سے آپ سوال کا جواب جانتے ہو تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ اللہ
अअलम, ज्यादा जानता है, बेहतर जानता है अल्लाह ताला। ये भी हमें इस तरह से ही करना चाहिए कि अगर कोई पूछे कि भाई ये वाली कोई भी सवाल ऐसा है कि जिसके बारे में हमें पता है, हम कह सकते हैं कि हाँ फलां आलिम को मैंने ये कहते हुए सुना है या फलां किताब में मैंने ये पढ़ा है, मगर वो भी पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ कि अगर वो कहे कि निकाल के दिखाएं तो आप निकाल के दिखा सकते हैं इस किताब से और कोट कर सकते हैं, आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, फिर आप कह सकते हैं। मगर साथ में फिर भी एहतियात जरूरी है कि अल्लाह बेहतर जानता है, मेरी जो नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड है। हदीस जो डॉक्टर साहब ने इस लेसन में आज के डाली है, तिरमिजी की रिवायत है, शद्दाद बिन औस रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए अमल करे, और आजिज़ व बेवकूफ़ वो है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात पर लगा दे और रहमत इलाही की आरज़ू रखे। अब देखें, जिसको आखरत में अल्लाह ताला की रहमत का जो उम्मीदवार है कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा, मुझे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर देगा, मेरे गुनाहों को मिटा देगा, छुपा देगा, तो उसको क्या चाहिए? उसको यही चाहिए कि फिर इस दुनिया में अमल भी तो वैसे ही करे ना। इस दुनिया में अगर वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे चल रहा है, चाहे वो किसी भी किस्म के अमाल हों उसके अंदर, तो फिर वो बेवकूफ़ी है ना कि उम्मीद फिर भी ये रख रहा है कि आखिरत में जो है मेरे साथ अच्छा मामला हो जाएगा। अल्लाह ताला ने तो पूरा पूरा हिसाब और पूरे पूरे बदले का कुरान में जिक्र किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं तो फिर हमें आज अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आपने देख लिया कि किसी की डेथ हुई है, सोशल मीडिया पे कितना आ रहा है कि वो क्या लेके गया इस दुनिया से। तो आज इस दुनिया में हमें अपने अमाल को ठीक कर लेना चाहिए, जो गुनाह किए हैं उनसे अल्लाह ताला से माफ़ी, उन पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, जो हुकूकुल इबाद हैं वो दे दें, इस दुनिया में दे जाएं, किसी का हमारे ज़िम्मे है, बजाय इसके कि ले करके जाएं और आखिरत वाले दिन देना मुश्किल हो जाएगा उसको। तो ये दुनिया जो है इसके अंदर अच्छे अमाल, नेक अमाल यहाँ से लेके जाना चाहिए और दूसरों के गुनाह समेट करके नहीं जाना चाहिए यहाँ से। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। एक और रिवायत जो सही मुस्लिम की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसका अमल उसे पीछे कर दे तो उसका ख़ानदान यानी नस्ब उसके काम ना आएगा। ये बात हमने पहले भी की कि वो सैयद ज़्यादा है जी, सैयद ज़्यादा है तो उससे क्या हो गया, उसके जो अमाल हैं वो देखे जाएंगे, उसके मुताबिक उसका मामला होगा, उसका नसब जो है कोई काम नहीं आएगा। या ये फलां सिलसिले से बैत हैं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब गुमराही लोगों ने फैलाई हुई है दुनिया में माल कमाने के लिए। इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दें, जो जिसका अमल है उसके मुताबिक उसका मामला अल्लाह ताला क़यामत में करेंगे। तो आज अपने अमाल ठीक कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके कह दिया था अपने ख़ानदान वालों को, अपनी चहीती बेटी फातिमा तक का नाम ले लिया, आले जाफ़र का नाम ले लिया कि भाई यहाँ मुझसे जो लेना है ले लो, उस दिन मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊँगा। सोच लें आप, तो ये कितनी बड़ी बात है, हमें इसका ख्याल करना चाहिए। और इन अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अच्छे काम करना चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। ये कामयाबी कौन सी कामयाबी, इस दुनिया की कामयाबी नहीं है, ये कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। दुनिया में तो हम बहुत माल कमा के बहुत इज्जत हासिल कर सकते हैं, मगर क्या वो माल और इज्जत जो है दुनिया वाली वो आखिरत में काम आएगी हमारे? नहीं आएगी। तो आखिरत की कामयाबी जो चाहता है वो इस दुनिया में अपने अमाल ठीक कर ले, और यही पैगाम है इस कोर्स का कि कुरान को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ और अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें। एक तरह से हम सब आदम इस्लाम की औलाद हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि हमारे बाप नबी थे इसलिए हमें आग नहीं छुएगी, या ये कि हम सीधा जन्नत में जाएंगे चाहे हम कितने ही गलत काम क्यों ना करें। ये बात भी समझने वाली है। जो अभी तक हमने बात की कि जी फलां को आग नहीं छुएगी, फलां को आग नहीं छुएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोगों को अपने अपने अमाल देखने हैं। आयत मुकम्मल हो गई है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बल्कि इस आयत का पहले एक दफ़ा मुकम्मल तर्जुमा देख लेते हैं। और उन्होंने कहा कि हमें आग हरगिज़ न छुएगी गिनती के चंद दिन के सिवा। कह दो क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई वादा लिया है कि अल्लाह हरगिज़ अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो कहते हो जो तुम नहीं जानते। तो अब हम इस आयत के
جو اسباق دعا اور پلان ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جیسا میں نے کہا تھا کہ ایک ہی آیت پڑھی آج کے لیسن میں ہم نے, تو جو اسباق شروع میں دیکھے تھے ان کا اعادہ کر لیتے ہیں. ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے, بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. یہ آج کا ٹیک ہوم لیسن ہے, بہت ضروری. سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہوئے یوز کرتے ہوئے جو ہے بہت زیادہ خیال رکھیں اس چیز کا. کیا دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے سے بچنے میں میری مدد فرما. پھر اپنا احتساب کریں کیا میں عمل بھی ایسا کر رہا ہوں, اور اس کے مطابق پھر پلان بنا لیں. مثال کے طور پہ انشاءاللہ میں ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھوں گا تاکہ کسی کی غلط باتوں کی وجہ سے بہک نہ جاؤں. اب یہ بھی بات ہے کہ بھائی جس نے قرآن پڑھا ہے, حدیث پڑھی ہے, وہی جج کر سکتا ہے, جانچ سکتا ہے کہ بھائی جو بندہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ کام کر لو اور وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. میں لوگوں کو اس طرح بتاتا ہوں کہ بھائی میں نے تو اس طرح دیکھا کہ ایون حج کے دوران بھی ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ بھائی حج میں یہ کام ایسے کرنا ہے, یہ کام ایسے نہیں کرنا ہے, بغیر علم کے. تو لوگ تو بہت اتھارٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. ان سے پوچھو بھائی کہاں لکھا ہوا ہے, جی ہم نے فلاں سے سنا تھا جی, یا پتہ بھی نہیں کس سے سنا تھا کہ جی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں, ہمارے بڑوں نے یہ بتایا ہوا ہے. او بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, کیا عمل کر کے دکھایا, وہ ساری چیزیں تو دیکھیں نا. تو اس لیے قرآن اور سنت کا مطالعہ اور احادیث کی کلاسز لینی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ دین کے بارے میں کچھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو یہ پلان بنا لیں. اب ہم آتے ہیں اسماء اور افعال جو اس لیسن میں ہم نے سیکھے. سب سے پہلے جو اسم ہے اس کے اندر ایام, یومن کی جمع ایامن ہے, یہ ہم کسی وقت میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد عہدن, یہ میں نے بتایا تھا کہ عہدن ابھی فعل میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ باب سمیہ سے آ رہا ہے. عہودن اس کی جمع ہے, اور یہ جمع کون سی والی ہے, یہ دونوں جمع بلکہ ٹوٹی پھوٹی والی ہے, جس کو ہم نے جمع مکسر کہا ہوا ہے یا جمع تکسیر کہا ہوا ہے, پڑھ چکے ہیں ہم یہ. اب ہم آتے ہیں افعال کی طرف. فعل میں سب سے پہلے صحیح والے فعل 3 حروف والے صحیح فعل میں سب سے پہلے عہدن آ گیا. تو یہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ باب سمیہ سے ہے, عہدہ یعہد, اعہد, عاہدن, معہودن اور عہدن. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ یاد کر لیں کہ اردو والا عہد جو ہے وہ یہاں سے آتا ہے, عہدہ یعہد باب سمیہ. اس کے بعد تعلمون تو کسی ون سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں, باب سمیہ سے یہ علم یعلم. آگے چلتے ہیں. اب ہم آئیں گے کمزور. ابھی 3 حروف والے میں ہی ہیں, مزید فی میں نہیں گئے ہیں. اس میں کمزور یا حمزہ والے یا شد والے جو ہیں, یکساں حروف والے, ان کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے قالو آ گیا. قالا کی گردان ہم نے QC2 میں کی ہوئی تھی اور بہت اچھی طریقے سے ہمیں آتی ہے. یہاں پہ اس کا وزن ڈاکٹر صاحب نے قال لکھا ہوا ہے, قال یقولو. باب کون سا ہے یہ ریکال کر لیں, اس کا قال یقولو کا باب نصارہ تھا, ٹھیک ہے نا. وزن قال یقولو اس کا اپنا وزن ہے, مگر باب جو ہے وہ نصارہ ہے, اس کو یاد رکھیں. اس کے بعد تمسنا, ہاں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسا یمسو ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ باب سمیہ سے ہے, مگر یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی میم سین لکھا ہوا ہے, مگر ہم باب دیکھیں گے تو باب سمیہ ہے. ہاں وزن کیا ہے, مسا یمسو ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باب سمیہ میں تو زیر آتی ہے, تو اصل میں یہ مسیسا ہی تھا. مسیسا, شد جب عربوں نے لگائی تو پھر اس کو زیر ہٹا کے مسا کر لیا. تو مسا یمسو جو ہے یہ باب سمیہ سے. اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ اپنے پاس, ہو سکتا ہے ہم آپ سے پوچھ لیں کبھی کوئز وغیرہ میں. تو اس کی گردان دیکھ لیں, مسا یمسو, مسا فعل امر ہو گیا, اور ماسن, ممسوسن, مسن, ٹھیک ہے نا. مس کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, چھونا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہے معدودتن. عد یعد میں نے آپ کو بتایا تھا, یہ بھی ڈبل والا ہے فعل. ہم نے اس وزن پہ زنا یظنو پڑھا ہوا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. باب کون سا تھا اس کا, ریکال کر لیں. باب اس کا زنا یظنو کو ہم نے باب نصارہ سے کیا تھا. تو باب نصارہ ہوگا, وزن
ज़न्ना यज़ुन्नु होगा। बाब और वजन आई एम श्योर अब QC4 में आते आते सब क्लियर हो गए होंगे, QC1 से हम आपको बताते आ रहे हैं। गर्दान इसकी देख लें, अद्दा यउद्दु उद्दा, आदुन मादूदुन और अद्दुन, ये इसका मजदर हो गया। तो इसको भी याद रख लें। आगे चलते हैं। अब हम मजीदुन फी वाले अफाल पे आते हैं। तो मजीदुन फी में इसमें सबसे पहले जो फेल आया था इत्तखज़ा यत्तखिज़ु, ये देख लें आप। बाब कौन सा था? इफ्तिआल, ठीक है ना। और इत्तखज़ा यत्तखिज़ु इसकी तो पूरी गर्दान हम QC3 में कर चुके हैं, आई एम श्योर आप सब लोगों को आती होगी। अगला फेल है युखलिफा। युखलिफू है असल में, ये मैंने बता दिया था आपको। अखलफा युखलिफू बाब इफाल से है, वजन इसका क्या होगा? अस्लमा युस्लिमु, याद रखें। बाब इफाल है, वजन अस्लमा युस्लिमु है। आपकी किताब में डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हमजा और सीन लिख दिया होगा, सिर्फ रेफर करने के लिए कि आपने अस्लमा युस्लिमु की गर्दान पूरी की हुई है, उसी के वजन पे अखलफा युखलिफू आया है। मगर बाब जो है इसका वो बाब इफाल है, ये QC3 में हमने आपको पढ़ा दिया था। तो आइए इसी गर्दान पूरी कर लेते हैं। अखलफा युखलिफू, अखलिफ, मुखलिफुन, मुखलफुन और इखलाफुन, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इस लेसन में हमने जो इस्म पढ़े उनकी जमा भी देख ली और जो फेल आए वो भी देख लिए हमने, अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइज कर लिया है। अब हम इस लेसन की ग्रामर की तरफ आते हैं। ग्रामर में हमने क्या करना है? 3 हरूफ वाले मुअन्नस फेल का टेबल करना है। मैंने पहले बताया था आपको कि हमने सबसे पहले मुअन्नस के सीगों में ज़मायर दोनों किस्म के, मुनफसिला और मुत्तसिला, वो पढ़ लिए हैं। फिर अब हम 3 हरूफ वाले फेल की तरफ आए हैं, उसके बाद हम मजीदुन फी वाले फेल की तरफ आएंगे। और जब ये बाकी सर्फ की चीज़ें पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर हम नहव में आएंगे इंशाअल्लाह। आज के लेसन में हमने जो पढ़ना है वो पिछले लेसन में ज़मायर पढ़ के आ गए थे, दोनों अटैच्ड और डिटैच्ड। अब हम उससे आगे जाएंगे। इसकी रिवीजन आप लोग अपने टाइम पे कर लीजिएगा। ज़मायर की अभी हमने रिसेंटली किया है तो इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक चीज़ बता दूं कि जो वाहिद वाला सीगा है और जमा वाला सीगा मुतकल्लिम के लिए वो सेम रहेगा, तो फेल में भी इसी तरह होगा। तो फेल में मुअन्नस का टेबल करने से पहले जो मुज़क्कर का टेबल कर लें पहले। फेल माजी मुज़क्कर, उसी के ऊपर बिल्ड करेंगे हम फेल माजी मुअन्नस। तो आइए, क्या हमने किया था? फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना और हिया फ़ालत किया था वहाँ पे। तो अब वहीं से हम आगे चलेंगे। हिया फ़ालत, उस एक औरत ने किया, उसके बाद उसकी जमा बनेगी फ़ालना, ठीक है। फ़ालत से फ़ालना, वहाँ पे था फ़ालता, यहाँ पे हो जाएगा फ़ालती, आप एक औरत ने किया। आप देखें वही उसी तरह फ़ालू से नून पे ज़बर लग गई थी और फ़ालता से फ़ालती बन गया, ज़बर ज़ेर में चेंज हो गया। फ़ालतू वही रहेगा चाहे मुज़क्कर है चाहे मुअन्नस है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही है। हाँ, यहाँ पे फ़ालतुम था तो यहाँ पे फ़ालतुन्ना हो गया। वही जो हमने ज़मायर में सीखा था कि मीम जहाँ पे एंड में आ रही थी तो वो नून शद वाली बन गई मुअन्नस के लिए। बहुत आसान है। फ़ालना वही रहेगा जो मुज़क्कर के लिए था और मुअन्नस के लिए था। तो अब आइए हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले सिर्फ मुअन्नस ही करें, फिर मुज़क्कर मुअन्नस मिला के कर लेंगे, ठीक है। फ़ालत, फ़ालना, फ़ालती, फ़ालतू, फ़ालतुन्ना, फ़ालना। क्लियर हो गया? अब इसको मुज़क्कर के साथ मिला के करें, फिर आपने अपने ओन टाइम में इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत, फ़ालना, फ़ालती, फ़ालतू, फ़ालतुन्ना, फ़ालना। क्लियर हो गया? ये प्रैक्टिस कर लें इसकी।
اب ہم آتے ہیں فعل مضارع کی طرف. فعل ماضی ہو گیا. آج انشاءاللہ ہم پورا ٹیبل کر لیں گے فعل کا مؤنث والا. یہ سمجھ لیں ابھی بہت آسان ہے. فعل مضارع میں ہم نے کہا تھا مذکر میں تھا, ہم نے کہا تھا ہوا یفعلو اور ہیا تفعلو, یاد ہے نا. تو آئیے پہلے ہم مذکر کا ایک دفعہ ریویژن کر لیں. یفعلو یفعلون, تفعلو افعلو, تفعلون نفعلو. مؤنث میں ہم نے کہا تھا تفعلو. یہاں پہ یا نہیں آ رہی تھی, تا آ رہی تھی, تو اس کو اب یاد کر لیں کہ جب مؤنث میں ہم ادھر آئیں گے واحد میں تو تا آئے گی, مگر جمع میں وہ یا واپس آ جائے گی. وہاں پہ یفعلون تھا, یہاں پہ یفعلنا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی, کیا تھا تفعلو تھا, جمع میں آ جائے گا یفعلنا. ٹھیک ہے. اب جب آپ ادھر آئیں گے تو وہاں پہ تھا تفعلو, یہاں پہ بن جائے گا تفعلینا. ٹھیک ہے. اور اپنی طرف تو وہی رہے گا افعلو. جب ادھر جمع میں آئیں گے تو یہ بن جائے گا تفعلنا. وہاں پر تفعلونا تھا, یہاں پہ تفعلنا بن گیا. یہ اس طرح سے دیکھیں کہ یہاں مذکر میں یفعلونا تھا, یفعلنا بن گیا. واو نون کی جگہ صرف نون رہ گئی. یہاں پہ بھی مذکر میں تفعلونا تھا تو تفعلنا بن گیا. تو اب کیا چیز آپ نے سیکھنی ہے, صرف یہ سیکھنا ہے کہ سامنے واحد والا اشارہ جو ہے مؤنث فعل مضارع میں وہ تفعلینا بنے گا. بس یہ ایک چیز سیکھ لیں تو باقی سب چیزیں اس میں آسان ہیں. شروع تا سے ہوگی, QC 1 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آئیے اس کی پہلے مؤنث کی پریکٹس کریں, اس کے بعد دونوں مذکر مؤنث ملا کے کر لیں گے. تفعلو یفعلنا, تفعلینا افعلو, تفعلنا نفعلو. آسان ہے, اس کی پریکٹس 2-4 دفعہ آپ کریں گے, بالکل جیسے مذکر میں تھا ویسے ہی مؤنث میں آ جائے گا. تو آئیے ملا کے کرتے ہیں اس کی پریکٹس. یفعلو یفعلون, تفعلو افعلو, تفعلون نفعلو, تفعلو یفعلنا, تفعلینا افعلو, تفعلنا نفعلو. آسان ہو گیا ہے. اس کی آپ نے ٹائم میں پریکٹس کر لیجیے گا. اب ہم آگے چلیں گے, اس کی بول چال میں پریکٹس کر لیتے ہیں, پھر ہم فعل امر اور نہیں میں آئیں گے. تو بول چال میں کیا ہوگا, حل فعلت, وہاں پہ تھا حل فعلا تو آپ نے کہا تھا نعم فعلا. تو اب یہاں پہ حل فعلت کا جواب میں بھی نعم فعلت. جمع میں پوچھیں گے حل فعلنا, نعم فعلنا. سامنے آ جائیں حل فعلتی تو کیا ہوگا, نعم فعلتو. حل فعلتن, جواب میں کیا آئے گا, نعم فعلنا. فعل مضارع میں آ جائے حل تفعلو, نعم تفعلو. حل یفعلنا, نعم یفعلنا. کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو ہاں میں جواب دیں گے. حل تفعلینا, یہ واحد ہے, نعم افعلو. حل تفعلنا, نعم نفعلو. اب ہم آتے ہیں فعل امر اور نہیں مؤنث کے لیے. یاد رکھیں ہم نے مذکر کے لیے رائٹ ہینڈ یوز کیا تھا, مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ یوز ہو جائے گا. باقی واحد جمع اسی طرح ہوگا, واحد اور جمع. امر کے لیے, نہیں کے لیے بھی اسی طرح, مذکر میں رائٹ ہینڈ, مؤنث میں لیفٹ ہینڈ, واحد جمع. ٹھیک ہو گیا, بہت آسان ہے, سیم ایکشن ہے, صرف ہاتھ چینج ہو جائے گا. تو امر کیا تھا, کسی کو حکم دینا یا دعا کرنی, مانگنا, التجا کرنی. اور نہیں کیا تھا, کسی کو روکنا. تو اب اس کی پریکٹس کر لیں. دیکھیں افعل, مذکر میں ہم نے ایسے کیا تھا, افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو. مؤنث میں کیا ہوگا, افعلی. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک یا لگ گئی, واحد مؤنث کو آپ حکم دے رہے ہیں کر, تو افعلی. اور جب جمع میں آئیں گے تو پھر چاروں انگلیوں سے افعلنا, افعلی افعلنا. اور منع کرنے کے لیے لا تفعلی لا تفعلنا. آسان ہے, پریکٹس کر لیں اس کی. افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو, افعلی
इफ़अलना, ला तफ़अली, ला तफ़अलना। बोल चाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे? इफ़अली अगर किसी को कहेंगे तो वो क्या जवाब देगी? अफ़अलू। और जमा में जब हम कहेंगे इफ़अलना, तुम सब करो, तो जवाब में क्या कहेंगी? नफ़अलू। तो इसकी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी नेक काम की बात हो रही है तो इफ़अली खैरन, जवाब क्या होगा? अफ़अलू खैरन। इफ़अलना खैरन, नफ़अलू खैरन। ये अब आपका टेबल मुकम्मल हो गया है। फेल माजी, फेल मुज़ारे, फेल अमर, फेल नहीं। अब दो आखिरी चीजें जो रह गई हैं वो इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ूल है। आप नोट करेंगे यहाँ मस्दर नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा मस्दर की जिन्स नहीं होती है, मुज़क्कर मुअन्नस एक ही है मस्दर में। तो आपने इसको याद रखना है कि मस्दर मुज़क्कर मुअन्नस एक ही होगा। उसके लिए सिर्फ जो इस्म आखिर में 3 आते थे हमारी गर्दान की टेबल में, उसमें जो इस्म फ़ाइल है वो मुअन्नस में भी आ जाएगा और इस्म मफ़ूल जो है वो भी मुअन्नस में आ जाएगा। तो ये टेबल आपका मुकम्मल हो जाता है। बहुत आसान है। वहाँ पे फ़ाइलुन था, यहाँ पे गोलता लगा दें, फ़ाइलतुन बन गया। वहाँ पे मफ़ऊलुन था, यहाँ पे मफ़ऊलतुन बन गया। तो ये आपका टेबल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मुकम्मल हो जाता है। आइए हम इसकी एक दफ़ा पूरे टेबल की प्रैक्टिस करते हैं। आपने अब मुअन्नस का पूरा टेबल ऐसे ही याद करना है और ऐसे ही सुनाना भी है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। फ़अलत, फ़अलना, फ़अलती, फ़अलतु, फ़अलतुन्ना, फ़अलना। तफ़अलु, यफ़अलना, तफ़अलीना, अफ़अलु, तफ़अलना, नफ़अलु। इफ़अली, इफ़अलना, ला तफ़अली, ला तफ़अलना, फ़ाइलतुन, मफ़ऊलतुन। और मस्दर हमने कहा था कि फ़ेलुन जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का सेम होता है। तो इस तरीके से ये आपका टेबल मुकम्मल हो गया है। 2-4 दफ़ा इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये भी पक्का हो जाएगा। अब हम आपसे जब गर्दान सुनेंगे, नासिर साहब ने आपने से सुननी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि QC3 में हमारा तजुर्बा ठीक नहीं रहा, एंड पे आकर के गर्दानें लोगों को पक्की नहीं थी। तो इस दफ़ा हम शुरू से शेड्यूल बना करके चलेंगे और नासिर साहब ने आप लोगों से ये गर्दानें सुननी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा मुकम्मल हो गया है। ये 7 होमवर्क याद रखें और पढ़ते और पढ़ाते रहें। वीडियोस आपके पास हैं, डॉक्टर साहब की अपनी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। ये वाला जो लेसन है इसकी भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। आपने सीखना है और सिखाना है। तो QC 1, 2, 3 के तो टीचर आप लोग बन चुके हैं सब लोग। याद है ना, हमने कहा था कि जो भी ये कोर्स कर लेता है ही इज ऑथराइज्ड टू टीच। सिर्फ क्या है, इनफॉर्मली। फॉर्मल टीचिंग के लिए आपको फिर टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप करनी चाहिए और आपको सर्टिफाइड टीचर बनना चाहिए। फिर टीचर्स को ट्रेंड अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आप मास्टर ट्रेनर बन जाएं। ये सारी चीज़ें एफर्ट्स करने वाली हैं। तो जितना अच्छा आप पढ़ाएंगे, अभी मैं कहता हूँ किसी एक को घर में पकड़ के पढ़ाना शुरू कर दें, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, मस्जिद के साथियों में से, दफ्तर के साथियों में, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है, जब तक सिखाएंगे नहीं पक्का नहीं होगा। ये गर्दाने जब तक कि आप खड़े नहीं होंगे सुनाने के लिए, किसी को सिखाने के लिए, उस वक्त तक आपको खुद भी अजबर नहीं होगी। शुरू में थोड़ी सी झिझक होती है, मगर प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह काम आएगा। आखिर में हम दुआ कर लें, ए अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और उसके निफाज की कोशिशें करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर किसी का कोई सवाल है तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, नहीं तो फिर अब हम यहाँ पे लेसन मुकम्मल करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हाँ, आखिर में एक बात बता दूं कि अभी रिसेंटली हमने अपना टेलीफोन चेंज किया है। PTCL का नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है आखिर में, इसको आप लोग नोट कर लें कि ICC बिल्डिंग का PTCL नंबर अब चेंज हो गया है और ये नया नंबर लिखा हुआ है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।